بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لڑکیاں بیوقوف نہیں ہوتیں، مگر کچھ ہوتی ہیں جو حسین خوابوں کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں بھٹکتیں، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کر لیتی ہیں، اور پھر جب غیروں کے ہاتھوں کانٹوں پر گھسیٹی جاتی ہیں تب درد سے تڑپتی ہیں، اپنوں کو یاد کرتی ہیں، روتی اور پچھتاتی ہیں۔ میں مقامی ایئر لائن میں اچھے عہدے پر تھی۔ لوگ مجھے غیر معمولی خوبصورت لڑکی کہا کرتے تھے۔ میرے لیے اچھے رشتوں کی کمی نہ تھی، مگر دماغ خراب ہو جائے تو کیا علاج، اور یہ عشق کا بھوت ہی ہوتا ہے جو دماغ کی خرابی کا سبب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا۔ اب میں سوچتی ہوں کاش میری ملاقات اسد سے نہ ہوئی ہوتی۔ اچھی بھلی ملازمت کو چھوڑ کر اپنی ساری کشتیاں جلا کر کن بے درد لوگوں میں پھنس گئی۔ سارا دن کام کرانے کے بعد 2 وقت کی روٹی دیتے تو احسان جتلا کر۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ خوبصورت، دبلی پتلی، لمبا قد اور تعلیم یافتہ شریف خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ناز و نام میں پلی، کبھی گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگایا اور نہ لڑائی جھگڑے دیکھے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن میں بیاہ کر آئی، ساس نے مہندی کا رنگ بھی ہلکا نہ ہونے دیا اور حکم دے دیا کہ چائے بنا کر لاؤ۔ چائے بنا کر لا دی۔ بولی، یہ چائے کیسی بنا کر لائی ہو؟ بندہ پی لے تو ابکائی آ جائے۔ کیا چائے ایسے بناتے ہیں؟ انہوں نے مجھے مہمانوں کے سامنے خوب شرمندہ کیا۔ پھر کہا، کھانا تیار کرو۔ جب کھانا تیار کر لیا تو اس میں 100 کیڑے نکالنے کے بعد آرڈر دیا، آج کام والی ماسی نے چھٹی کی ہے، یہ سب برتن دھو کر سونا۔ جھوٹے برتنوں کا ڈھیر سامنے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے جھوٹے برتن تو کیا، چائے کا ایک کپ بھی نہ دھویا تھا۔ آج گندے ڈھیر سارے برتن دھونے بیٹھی تو بے بسی سے اپنی ہنائی ہتھیلیوں کو گھونڈنے لگی۔ یہ ہتھیلیاں جو مکھن کی طرح ملائم اور کندن کی طرح چمکدار تھیں، کبھی چمچہ بھی دھونے لگتی تو ابو امی کو کہتے، میری بیٹی سے برتن مت دھلوایا کرو، اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ انہیں کیا خبر، وہ جس کے ہاتھ خراب ہونے سے ڈرتے تھے اس کی قسمت کتنی خراب تھی۔ کہتے ہیں کہ ساس بھی ماں ہی ہوتی ہے، مگر یہاں جو ماں جی ساس کے روپ میں تھیں، شاید ان کے سینے میں ماں کا دل نہیں تھا۔ چونکہ ہماری ساس کے کوئی بیٹی نہ تھی، 5 بیٹے تھے، اس وجہ سے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے اسد سے محبت کی شادی کی تھی۔ والدین نے بہت روکا، سمجھایا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اسد سے شادی کا خیال چھوڑ دو، باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ یہ لوگ اچھے ہوتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ اسد ٹھیک بندہ نہیں ہے، تم غلط جگہ پھنس رہی ہو۔ لیکن میں نے ان کی بالکل نہیں سنی۔ جب سے اسد کو دیکھا تھا میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب اس کے سوا کوئی اور دکھائی نہ دیتا تھا، لہٰذا والدین کے منع کرنے کے باوجود اس سے شادی کرنے کی ٹھان لی۔ ماں باپ نہ مانے تو تایا ابو کی منت سماجت کی کہ آپ والد کی جگہ ہیں، میری شادی اسد سے کرا دیں۔ تایا ابو مجھ سے محبت کرتے تھے، پہلے تو وہ نہ مانے، پھر میں نے ضد کی تو حامی بھر لی۔ یوں والدین کو ناراض کر کے میں نے اسد سے شادی کر لی۔ میری شادی میں والدین شامل نہ ہوئے۔ سسرال والوں کو پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ شادی میں شریک نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی 1000 باتیں بنائیں۔ خیر، میں تایا کے گھر سے رخصت ہو کر پیا گھر آ گئی۔ اپنی مرضی کی شادی پر سب سے بڑی سزا یہ ملی کہ سسرال میں عزت نہ ملی، ساس بھی اچھی نہیں تھیں اور شوہر نے بھی وفا نہ کی، اور میرے خواب دہلیز پار کرتے ہی چکنا چور ہو گئے۔ ابھی نئی دلہن تھی کہ انکشاف ہوا، اسد کی کئی گرل فرینڈز ہیں جن کے ساتھ سیر سپاٹے، گھومنا پھرنا ان کا روز کا معمول ہے۔ یہ باتیں ان کی دفتر کی سیکرٹری نے بتائیں جو ہماری شادی میں آئی تھی۔ اتفاق یہ کہ وہ اسکول کے زمانے کی دوست نکلی۔ اس کا نام وریشا تھا۔ وریشا کے ساتھ میرے پرانے تعلق کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس کے ذریعے مجھ کو اپنے شوہر کے ہر پل کی رپورٹ ملتی رہتی تھی جو انتہائی تکلیف دہ ہوتی تھی۔ پھر تو زندگی بوجھل ہو گئی۔ اس بے وفا نے کئی لڑکیوں سے چکر چلا رکھے تھے۔ وہ ان کو نوکری دلوانے کے جھانسے دے کر ورغلا لیتا تھا
اور پھر ان کے ساتھ آوارگی کی دنیا آباد کر لیتا تھا۔ جیون ساتھی غلط آدمی نکلا تو والدین یاد آئے۔ انہوں نے بہت روکا تھا۔ شروع میں اکثر سے احتجاج کرنا چاہا، راتوں کو دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی تو بہت بری طرح مارتے۔ تب میں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ شاید اسے اپنی خوبصورتی اور پیسے کا گھمنڈ تھا۔ اس کی نگاہ میں بیوی ایک باندی تھی، پاؤں کی جوتی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسد نے شادی کے اوائل دنوں میں ہی مجھ کو اتنا وقت نہ دیا کہ میں ان دنوں کو اپنی زندگی کے یادگار دن کہہ سکتی۔ وہ سارا وقت گھر سے باہر رہتا، رات گئے لوٹ کر آتا تو بغیر بات چیت کیے لمبی تان کر سو جاتا۔ تب میں سوچتی، اے کاش والدین کا کہا مان لیں، اس بے وفا آدمی سے شادی نہ کرتی جس کے لیے والدین کو چھوڑا۔ وہ اب میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ اس کی نظر میں بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا، وہ ایک فالتو شے تھی۔ والدین کو ناراض کرنے کی مجھے خوب سزا ملی، جبکہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے اہمیت دے، اسے جیون ساتھی کا پیار ملے۔ میری تو اسد کے ساتھ محبت کی شادی تھی، مگر وہ عجیب آدمی نکلا۔ جب اس کی سارے کنبے کی مجھے سیوا کرنی پڑتی، گویا میں اس کی نوکرانی تھی۔ کام میں ذرا تاخیر ہو جاتی، ساس ایسی گالیاں دیتی کہ توبہ۔ جب اسد میری بے عزتی کرتا، دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا اگر تم سے شادی نہ ہوئی تو زہر کھا کر جان دے دوں گا۔ اف، کس قدر جھوٹ تھا وہ سب۔ اسد کا بعد میں پتہ چلا کہ صرف میٹرک پاس کیا ہے، جبکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ گریجویٹ ہوں۔ اے کاش میں نے اتنی اچھی نوکری اس بے وفا کی خاطر نہ چھوڑی ہوتی تو آج اس تکلیف دہ ماحول اور اس عذاب سے نکل جاتی۔ لیکن اب تو میرے پر کٹے ہوئے تھے، اپنی آزادی کے لیے ہلکی سی اڑان بھی نہ بھر سکتی تھی۔ دوبارہ ملازمت تلاش کرنا چاہتی بھی تو یہ لوگ گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھے۔ بھلا ملازمت کی اجازت کیوں دیتے؟ مفت کی نوکرانی ہاتھ سے جاتی۔ میری سسرال میں تعلیم کا شعور نہ تھا۔ انہیں اچھا برا بتانے کی کوشش کرتی تو ساس وہ مغلظات سناتی کہ دم گھٹنے لگتا۔ عورت یہ سب بھی برداشت کر لیتی ہے اگر شوہر کا پیار ملے۔ تائی نے رخصت کرتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹی تم نے نافرمانی کر کے والدین کو کھویا ہے، اب ہر حال میں گزارا کرنا اور وہاں سے طلاق کا داغ ماتھے پر سجا کر مت لانا، ورنہ ہم کو بھی کھود ہوگی۔ تائی کے الفاظ یاد تھے، تبھی چپ چاپ سب ستم سہ رہی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، ان لوگوں کے رویے میں بہتری نہ آئی اور میری گود بھی ہری نہ ہو سکی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ اولاد تو خدا کی دین ہوتی ہے اور یہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں تھا۔ میں دن رات اللہ سے دعائیں مانگتی، میرے رب میری تنہائیوں کا ساتھی پیدا کر دے، میرے پرخزاں گلشن میں کوئی پھول کھلا دے تاکہ زندگی کے ان عذابوں کو سہنا آسان ہو جائے۔ لیکن میری سب دعائیں بے اثر ہو گئیں اور ساس کو مجھے برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اسد کو کہا کہ تمہاری اولاد دیکھنے کی خاطر جی رہی ہوں، تم کو دوسری شادی کرنی ہوگی، ورنہ میں تیری اولاد کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ اسد نے جواب دیا، اماں میں گھر میں 2 بیویاں سنبھالنے کا متحمل نہ ہو سکوں گا، گھر کا سکون برباد ہو جائے گا اور میں بھی بے سکون ہو جاؤں گا۔ ماں نے بیٹے کو یقین دلا دیا کہ ایسا کچھ نہ ہوگا، میں جو ہوں میں سنبھال لوں گی۔ انہی دنوں ساس نے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ نکالی جو خوبصورت نہ تھی مگر کافی جہیز لا سکتی تھی۔ یہ اس کے بھائی کی بیٹی تھی جس کی ماں مر چکی تھی اور باپ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھا۔ اس لڑکی کا نام امبر تھا، وہ اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ مجھے اسد سے امید نہ تھی کہ وہ اس قدر ستم کر گزرے گا، لیکن وہ ماں کے سامنے گونگا بن گیا۔ اس کی ہرجائی ذات کو بھی نئی بیوی لانے کا بہانہ مل گیا تھا، جس کے لیے ماں باپ کو ناراض کیا۔ ملازمت چھوڑی، اس نے یہ کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک عورت سے اپنا پہلو سجا لیا۔ وہ دن میں کس طرح نہیں بھول سکتی۔ اس کے بعد بھی بہت ستم سہے، اس امید پر کہ شاید کبھی اچھے دن بھی آئیں گے، مگر
معلوم نہ تھا کہ ابھی کچھ اور ستم باقی ہیں۔ میں نے اس دکھ کو ناچار برداشت کیا اور انہوں نے مجھے اپنے مکان کی چھت پر بنے ہوئے کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہاں میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ تھا، بس در و دیوار سے باتیں کرتی اور اپنے دکھ خود سے بیان کرتی تھی۔ ساس اسد کو اوپر نہ آنے دیتی کہ نئی نویلی دلہن کا دل خراب ہوگا، گویا میرے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ زندگی ایک کرب تھی، اذیت بڑھتی رہی، میں برداشت کرتی رہی، وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ 3 سالوں میں امبر 2 بچوں کی ماں بن گئی اور مجھے اس سے دور رکھا جانے لگا کہ میں بانجھ تھی۔ واقعی بانجھ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ سوکن کے بچوں کو دیکھتی تو مجھے اچھے لگتے، بچوں سے تو کوئی عداوت نہ تھی، وہ معصوم تھے، ان کی حرکتیں، ان کی ہنسی، ان کی کلکاریاں مجھ کو اچھی لگتی تھیں۔ انہی دنوں امبر بیمار پڑ گئی، اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ ساس ساتھ گئیں، بچے گھر میں اکیلے تھے۔ تب مجبور ہو کر اسد نے کہا کہ تم گھر پر ہو، تم ان بچوں کو دیکھو۔ میرے دل کی مراد بر آئی، میں ان کی دیکھ بھال میں کھو گئی۔ وہ مجھ سے پیار کرتے اور میں ان سے پیار کرنے لگی۔ بچے مجھ سے مانوس ہو گئے تھے۔ امبر ٹھیک ہو کر اسپتال سے گھر آ گئی۔ بچے میری جانب دوڑتے تو ساس حیران ہوتی اور سوکن کہتی کہ اس نے کیا جادو کر دیا ہے میرے بچوں پر جو اس کی جانب کھینچے جاتے ہیں؟ یہ تو سوکن کے بچے ہیں، بھلا یہ کہاں ان سے پیار کر سکتی ہے؟ یہ بس دکھاوا ہے۔ ان باتوں سے میرا دل بہت دکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ خدا جانتا ہے میں نے ایسا کبھی نہ سوچا اور نہ چاہا، مگر یہ افسوسناک واقعہ ہوا جس سے میری سوکن اور میرے شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ ایک دن یہ سب گھر والے پکنک کی غرض سے ساحل سمندر پر گئے۔ خدا جانے وہاں کس سے غفلت ہوئی کہ سوکن کا چھوٹا بیٹا ارحم کھو گیا، جسے کسی بلا نے چک لیا ہو۔ جوں ہی خیال آیا کہ ننھا ارحم غائب ہے، سبھی نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ صرف 3 برس کا تھا، پاؤں پاؤں چلتا تھا۔ آنن فانن تمام ساحل پر ڈھونڈا گیا، مگر کوئی ایسا شاطر آدمی طاق میں تھا کہ جوں ہی ماں نے بچے کا ہاتھ چھوڑا، اس نے جھپٹ لیا اور غالباً کسی گاڑی میں لے کر یہ جا وہ جا۔ گھر آئے، میرے سوکن کی حالت خراب تھی۔ بچے کی گمشدگی سے وہ ادموئی ہو گئی تھی۔ اسد کا بھی برا حال تھا۔ تھانے میں رپورٹ درج کرائی گئی۔ اخبارات، ٹی وی، سب جگہ بچے کی تصویریں اور گمشدگی کے اشتہارات دیے گئے۔ ارحم کو نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ اب میری سوکن کو ہمہ وقت رونے سے کام تھا اور اسد بھی بچے کی یاد میں گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے۔ میں خود بہت غمزدہ تھی اور ارحم کو یاد کر کے روتی تھی کہ وہ مجھ سے ہلا ہوا تھا۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، خدا کرے جس کسی کو ہمارا بچہ ملا ہو وہ اسے واپس لوٹا دے۔ مگر ساس اب بھی یہی کہتی تھیں، اسی بانجھ منحوس کی آہ لگی ہے، اس کو بہت حسرت تھی ارحم کو کھلانے کی، سو وہ ہم سے بھی جدا ہو گیا۔ مگر ایک روز تو حد ہو گئی، جب میں ارحم کو یاد کر کے رو رہی تھی، تب ساس نے کہا، غیرت والی ہو تو ابھی اسی وقت چلی جاؤ، تیری نحوست اس گھر پر پڑی ہے تو جو ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے۔ اس وقت عزت نفس کو اس قدر ٹھیس لگی کہ سوچا اب یہاں نہیں رہنا۔ بہت سوچنے کے بعد قدموں نے والدین کے گھر کا ہی راستہ منتخب کیا۔ میں روئی، وہ بھی جی بھر کر روئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ کچھ دن تو مردہ سی رہی، پھر دوبارہ ملازمت تلاش کرنے نکلی کہ گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ جس دفتر میں ملازمت ملی، اس کمپنی کا باس ایک سلجھے ہوئے خاندان کا چشمہ و چراغ تھا۔ وہ دولت مند ضرور تھا مگر مغرور نہ تھا۔ جب اسے میرے حالات کا علم ہوا تو مجھے پرکھنے لگا۔ سال بھر تک احتیاط سے مشاہدہ کیا اور پھر شادی کے لیے پیغام دیا۔ میں نے جواب دیا کہ میرے والدین سے بات کریں۔ راشد نے میرے والدین سے بات کی اور اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجا۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ والدین نے ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس بار والدین کے فیصلے کو نہیں ٹالا، مگر جب دوسری بار میرا نکاح ہو رہا تھا میں بہت روئی تھی، اس قدر کہ میرے خالق کی رحمت جوش میں آ گئی اور آنسوؤں کے قلم دان میں ڈبو کر اس نے اس بار میرے لیے خوشیاں لکھ دیں۔
والدین کی رضا اور ان کی بے شمار دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر میں راشد کے گھر آ گئی۔ یوں ایک بار پھر آباد ہوئی۔ راشد نے خوشیاں دیں اور بہت خیال رکھا، حتیٰ کہ ماضی کے غموں کو بلا کر نئی زندگی میں گم ہو گئی۔ میں نے ان کے بچوں کو ماں کا پیار دیا۔ اللہ نے اس عمل کو پسند کر لیا اور میری گود ہری کر دی۔ آج میرے اپنے بھی 3 بچے ہیں۔ راشد کے بچوں سے بھی اسی طرح پیار کرتی ہوں جیسے اپنی اولاد سے کرتی ہوں، لیکن جب ارحم کا خیال آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں کہیں ہو خیریت سے ہو۔